ومن آیاتی، ہاں لے لو لے لو، ومن آیاتہ اللیل والنہار، اور نشانیاں ہیں دن اور رات میں، والشمس والقمر، اور سورج میں اور چاند میں اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، ولا تسجدوا للشمس، اور نہ تم سجدہ کرو سورج کو، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کو، واسجدوا للہ، اور سجدہ کرو اللہ کے لیے، الذی خلقہن، کہ جس نے خلقت کی سب کی، ان کنتم ایہ تعبدون، کہ اگر تم کسی کو پوچھتے ہو تو اور اسی کی عبادت کرو۔ تو چاند سورج کو جس نے اللہ پہلے کے، ابھی یہی چلتا ہے نا، چاند کو سجدہ کر رہے، وہ یوگا کر رہے، کیا بولتے اس کو، سوریہ نمسکار، کہ یہ سب اللہ کی خلقت مخلوق ہے، یہ اللہ نے خلقت کی ہے، ان کو سجدہ نہ کرو، بلکہ ان سب کا جو بنانے والا ہے صرف اسی کو سجدہ کرنا ہے۔ اب سجدے کی بھی دو قسمیں ہیں نا، کہ انسان ایک تو عبادت کے لیے سجدہ کر رہا ہے، وہ تو حرام ہے، اور تعظیماً اگر جھک رہے ہے کسی کے سامنے تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، فاسق کہلائیں گا، وہ کافر تو نہیں ہوں گا لیکن بہت بڑا حرام ہے، جرم ہے، اور فاسق کہلائیں گا، کہ تو تعظیم کے حساب سے ذرا سا ٹلٹ ہو رہا ہے یا ذرا سا کسی کے سامنے جھک رہا ہے تو وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ اور امام مالک کے حساب سے، امام مالک نے کیا اختیار کیا کہ اس پر سجدہ ہے، ان کنتم ایہ تعبدون پر، اور باقی ائمہ کے نزدیک جمہور فقہا ہے لا یسمعون پر سجدہ تلاوت ہوتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ لا یسمعون پر سجدہ تلاوت کرے، کیونکہ اگر اس پر ہو ایہ تعبدون، اگر وہاں نہیں کرے، اگر سپوز وہاں ہو بھی سجدہ تلاوت اور یہاں پر بھی ہو، اگر اختلاف ہے تو اس کا وہ ہے کہ 38 نمبر پہ کرے، آیت نمبر 38 پہ، تو دونوں پر ہو جائیں گی، دونوں پر ہو جائیں گی، دونوں آیت پڑھ کے سجدہ ہو جائیں گا، لیکن اگر صرف 37 پہ کریں گے تو 38 والی آیت چھوٹ جائے گی۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ غرور کرے، فَالَّذِينَ، پھر وہ لوگ عِندَ رَبِّكَ يُسْبِحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ، اور اگر وہ تکبر کرتے ہیں تو وہ لوگ اللہ کے نزدیک پاکی بیان کرتا ہے اس کے لیے رات اور دن، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ نہیں تھکتے۔ کون ہے یہ؟ فرشتے۔ تو اللہ کو نہ کسی کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت ہے، اس نے اپنی عبادتوں کے لیے ایسے ایسے فرشتے مقرر ہے جو دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس کی تسبیح سے، اس کی عبادت سے، اس کی پاکی بیان کرنے سے کبھی نہیں تھکتے، تو اللہ کو کسی کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ إِنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ، اور اس کی نشانیوں میں ہے جو تم دیکھتے ہو زمین، خاشعۃ، دبی پڑی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ مَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر ہم اس پہ پانی اتارتے ہیں تو تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر جاتی ہے۔ کہ اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، رات کا نکلنا، دن کا ہونا، سورج، چاند اور زمین، کہ جب مردہ ہوتی ہے اللہ اسے پانی برساتا ہے، اور اللہ کی قدرت، اس کی قدرت کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے اللہ کے پانی برسا دے، اور وہ زمین جو مردہ تھی وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، بے شک وہی ہے جو زندہ کرتا ہے زندہ کر کے مردوں کو، انہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون، اور وہ لوگ جو ملحد ہے، الحاد کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیاتوں میں، لا یخفون علینا، تو وہ چھپیں گی نہیں ہم سے۔ اب الحاد کیا ہے، ملحد کیا ہے، کہ قرآن کو پڑھنا لیکن اس کے معنی کو اس طریقے سے انحراف کر دینا کہ اس کے معنی پلٹ جائے، تو بہت بڑا گناہ ہے کہ مسلمان بن کے اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا، اس کا انکار نہیں کرنا، بلکہ اس طریقے سے معنی کو پڑھنا کہ اس کے معنی بدل جائے اور نص اور جمہور امت کے خلاف ہو جائے۔ تو اس طریقے سے پڑھنا بھی اللہ جان لیتا ہے، اور الحاد کے معنی یہی ہے کہ ایسا کوئی کفر ہے جو لوگ چھپانا بھی چاہے تو اللہ اس کو اجاگر کر دیں گا۔ افمن یلقی فی النار خیر، افمن یلقی فی النار، پھر انہیں ڈالا جائے گا آگ میں، پھر ڈالا جانا آگ میں، خیر، بہتر ہے، ام من یأتی آمنا، کہ ایمان لانا یوم القیامت، قیامت کے دن، قیامت کے دن کیا زیادہ آسان ہوگا، آگ میں جھونکا جانا آسان ہوگا یا امن پایا جانا آسان ہے؟ تو بندہ خود ہی طے کر لے۔ آج میں نے اتنی اچھی چیز پڑھی کہ 2 جگہ تو جیل خانہ ہے ہی، 2 جگہ جیل خانہ بھگتنا ہی ہے، یا تو دنیا میں یا آخرت میں۔ اب جس نے دنیا کے یعنی مختصر زندگی میں جیل خانہ بھگت لیا، پابندی کر لیا، اپنے نفس کو روک لیا، تو وہاں کی آزادی ہے، اور جو یہاں آزاد رہا، اپنے نفس کی غلامی میں لگا رہا، اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہا، آزاد سمجھ کے چھوڑ دیا خود کو، تو وہاں اس کو ابدی جیل خانہ ہے۔ تو ایک سجن تو ہے ہی،
تو مومن کے لیے وہ سجن کیا ہوگا؟ یہ ہوگا، دنیا ہوگا. تو جیل خانہ تو مقرر ہے ہی، چاہے دنیا میں جیل بھگتے یا آخرت میں جیل بھگتے. ہمیں طے کرنا ہے کہ وقتی جیل بھگتنا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی جیل بھگتنا، اپنے نفس کے غلام بننا ہے یا اللہ کے غلام بن کے رہنا ہے. تو کیا بہتر ہے، آگ میں ڈالا جانا یا امن میں ہو جانا؟ کیا بہتر ہے قیامت کے دن؟ اعملوا کیے، عمل کیے جو ما شئتم، جو تم چاہو، انہ بما تعملون بصیر، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے. جو تم کو کرنا ہے، جو منمانیاں کرنا ہے کیے جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، منکر ہوئے، بالذکر نصیحت کے، لما جاءہم جب آ گئی ان کے پاس، وَإِنَّهُ لِکتاب عزیز، کی یہ کتاب ہے بڑی حکمت، بڑی باروب، نادر. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، اور نہیں آ سکتا کوئی باطل، من بین یدیہ اس کے آگے سے، ولا من خلفہ نہ ہی پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، کے نازل کیا ہوا حکمت والے اور تعریفوں والے سے، کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا بیڑا خود اٹھایا ہے نا. ہم نے دیکھے نا کہ 1400 سال تک ایک زیر زبر بھی اس کو کوئی بدل نہیں سکا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا بیڑا خود اٹھایا ہے، کہ کوئی بھی باطل، صرف شیطان نہیں، انسان ہو یا کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو، آگے سے یعنی کھلم کھلا اس کا زیر زبر معنی بدل دینا، اور باطن یعنی کہ اس کے معنی بدلنے کی کوشش کرنا، احکامات بدلنے کی کوشش کرنا. تو ایسی کوششیں چالو ہی رہتی ہے. اب اس پر قادر نہیں ہے کہ زیر زبر بدل دے، الفاظ بدل دے، کہ اتنے حافظ قرآن ہیں کہ کسی کے بھی سامنے اگر زیر زبر کی بھی غلطی ہوگی تو فوراً، اگر ایک سورہ ہی ہے، ایک چھوٹا سا آیت ہی ہے، چھوٹا سا سورہ ہے، سورہ قل هو اللہ ہی ہے، کہ کوئی اس کو ادھر سے ادھر بولنا چاہے، ادھر سے ادھر کرنا چاہے، قل یا ایھا الکافرون تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کے ذرا سے معنی ادھر سے ادھر الفاظ کر دیے تو پورے معنی چینج ہو جاتے، قل یا ایھا الکافرون کے. تو لیکن اس میں بھی تھوڑی سی غلطی کرنا چاہتے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا 7-8 سال کا جس نے پڑھا ہوگا تو وہ فوراً ٹوک دے گا کہ آپ غلط پڑھے. تو اس ایسی پکی اللہ نے حفاظت کی ہے. من بینا یدیہ یعنی آگے سے مراد کے کھلم کھلا اس کے معنی بدلنا، کھلم کھلا الفاظ کی بے ترتیبی کرنا یا الفاظ بدلنے کی کوشش کرنا. ومن خلفہ کا مطلب ہے کہ اس کے احکامات پوشیدہ طریقے سے نئے معنی ڈھونڈنا، کوئی نیا مطلب اخذ کر کے اس میں انحراف کرنے کی کوشش کرنا. تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ ایک جماعت حق پہ ہمیشہ قائم رہیں گی جو یہ بھی نہیں ہونے دیں گی. اور ایسے ہوتا نا، نیا نیا کچھ لانے کی کوشش کرتے، کچھ بدلنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ تھوڑے دن کا بلبلا رہتا. لیکن جو اہل حق ہے تو وہ اس کو بھی برابر اس کا انکار کر دیتے اور اس کا ثبوت پیش کر دیتے. ایک جماعت ہمیشہ قائم رہیں گی اس چیز پہ کہ وہ یہ بھی نہ کر سکے کہ احکامات کی بھی وہ حفاظت میں رہیں گی اور ہر چیز کی حفاظت میں رہیں گی. ما یقال لک، اور جو کہتے ہیں آپ کو، الا ما قد قیل للرسول، تو یہ بہت سے اس سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا، من قبل کا، آپ سے پہلے. یہ سب جو کہا جا رہا ہے آپ کو، یہ سب جو باتیں کہی جا رہی ہیں آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی. اور اب بھی ایسے ہوتا نا کہ دین پر چلنا شروع کرو، دعوت کا کام کرو، تبلیغ میں لگ جاؤ، تھوڑا سا اللہ کی طرف رغبت بڑھ جائے تو ہمیں وہی باتیں کہی جاتی ہے. مطلب ہر کسی کے ساتھ وہی ہوگا. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ انسان پہ انگلیاں اٹھ رہی ہے اور اس کو پریشانیاں آ رہی، اس کو تکلیفیں جھیلنی پڑی، آزمائشیں جھیلنی پڑی. کہ جو اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے تو شیطان برابر کھڑا ہو جاتا ہے نا، اس پہ آزمائش اللہ کی طرف سے بھی آتی ہے، بندوں کی طرف سے بھی آتی ہے، ہر طریقے کی آزمائشوں سے وہ گرفتار ہو جاتا ہے. تو جو آپ کہتے ہیں، جو آپ سے یہ سب کہا جاتا ہے، وہ اس سے پہلے رسولوں کو بھی کہا جا چکا. ان ربک لذو مغفرۃ، کہ بے شک آپ کا رب مغفرت کرنے والا بھی ہے، وذو عقاب علیم، اور بہت سزا دینے والا بھی. کہ اللہ پاک میں دونوں صفتیں ہیں کہ جو مخلوص دل سے اللہ سے استغفار کریں گا اللہ اس کو مغفرت بھی کرے گا، اور جو سرکشی کرے گا، نافرمانی کرے گا تو اللہ دردناک عذاب بھی دے گا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اور اگر ہوتا قرآن اعجمین، اجمی زبان میں ہوتا، لَقَالُوا، تو ضرور کہتے، لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، کہ اس کی آیتیں کھل کر کیوں نہیں بیان کی. اگر عربی ابھی تو عرب خطاب ہے اس سے، کہ اگر کوئی اور زبان میں ہوتا تو تم کہتے کہ اس کی آیتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اعجمیوں و عربیوں، کہ کیا اجمی کیا عربی. قل ہوا للذین آمنوا، تو کہہ دیجئے یہ للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، ہدم و شفا، کہ یہ ہدایت ہے اور شفا ہے، روگ دور کرنے کا ذریعہ ہے ایمان والوں کے لیے.
والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، تو ان کی کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم عمى، اور ان کے اوپر اندھا پن چھا گیا ہے، جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لگاتار سرکشی سے اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ اندھے ہوئے جا رہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، اور یہ لوگ ہیں جو دور کی سنتے، ان کو پکارتے ہیں دور کی جگہ سے۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ محاورے کے طور پر رہتا ہے عرب میں، کہ جس کو بات اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے نزدیک سے بات سنی ہے، جس کو بات سمجھ نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ تم دور کے سنتے ہو، تم نے دور سے سنا۔ تو یہ مثال کے طور پر ہے، محاورہ ہے وہاں کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، پر اس میں اختلاف ہوا، وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ، اور اگر نہ گزر چکی ہوتی کوئی بات، مِن رَبِّكَ، آپ کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ضرور فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان، تو ان میں فیصلہ ہو جاتا۔ وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، تو وہ بہت شک میں ہے، شک میں پڑے ہوئے ہے۔ من عملا صالحا، اور جو کوئی نیک عمل کرے، فلنفسہ، تو اسی کے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرے تو اسی پر، اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا چاہے کتنے ہی گناہ کر لے۔ وما ربک بظلام للعبید، کہ آپ کا رب آپ کے بندوں پر ظالم نہیں ہے۔